السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ چلیے ہم یہاں وہاں کی بات نہ کرتے ہوئے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے عظیم بیگ چغتائی کی بہن کی لکھی ہوئی تحریر دوزخی کے بارے میں، یعنی عظیم بیگ چغتائی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دوزخی۔ اس دوزخی کتاب کے اوپر ان کی بہن ایک اپنا ریویو لکھتی ہیں، وہی ہم پڑھ رہے تھے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، میں نے ان کے مضامین کی ان کی زندگی میں کبھی تعریف نہ کی، حالانکہ وہ میرے مضمون دیکھ کر ایسے خوش ہوتے تھے کہ بیان نہیں۔ بہن کہتی ہے کہ جب میرا بھائی عظیم بیگ چغتائی، وہ بہت ہی بڑا رائٹر تھا، بہت ہی بڑا ادیب تھا، مگر پھر بھی میں نے جب تک وہ زندہ رہے ان کی مضمون کی، ان کی تحریر کی کبھی بھی تعریف نہیں کی، مگر وہ میری تعریف میرا مضمون دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مینس he was feeling happiness as much as I could not explain۔ اس قدر پیار سے تعریف کرتے تھے، مگر یہاں تو ان کی ہر بات سے چڑھنے کی عادت تھی۔ وہ مجھے بہت ہی پیار سے میری تحریر کی، میرے مضمون کی تعریف کرتے تھے، مجھے سراہتے تھے، میری بہت ہی مدح کرتے تھے، میری لکھاوٹ دیکھ کر اور میری تحریر دیکھ کر، مگر مجھے تو ان کی ہر بات سے نفرت تھی۔ میں ان کے بات سے چڑ جاتی تھی، مجھے ان کی بات سے نفرت ہوتی تھی، اسی لیے ان کی اس تعریف سے بھی مجھے چڑ آتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور بخدا وہ شخص جب کسی کا مذاق اڑاتا تھا تو جی چاہتا تھا بچوں کی طرح زمین پر مچل جائے اور روئے۔ جب وہ تعریف کرتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میرا بھائی عظیم بیگ چغتائی میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مگر ہاں، اور صحیح میں جب میرا بھائی کسی کا مذاق اڑاتا تھا تو ایسا دل کرتا تھا۔ when he was laughing at somebody, that time laughed at person will thought to cry like a boy on sleeping on to earth۔ تو جب میرا بھائی عظیم بیگ چغتائی کسی کا مذاق اڑاتا تھا، تب دل کرتا تھا کہ زمین پر بچوں کی طرح لوٹ پوٹ ہو کر روئیں۔ کس قدر طنز، کیسی کڑوی مسکراہٹ اور کٹتے ہوئے جملے! وہ جب بات کرتے تھے تو ان کی باتوں میں اور جب مذاق اڑاتے تھے تو ان کے مذاق میں اتنی طنز ہوتی تھی، اتنے اسٹائل ہوتی تھی، ان کے بٹر اسمائل اور ہارٹ بریکنگ سینٹنسز ہوتے تھے۔ میں تو ہر وقت ڈرتی تھی کہ میرا مذاق اڑایا اور میں نے بد زبانی کی۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر میرا ایلڈر بردر، میرا بڑا بھائی میرا مذاق اڑائے گا تو میں ان سے بد زبانی اسکولڈ کروں گی، یعنی میں اس کو بد زبانی بیڈلی رپلائی کروں گی۔ کبھی کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم مجھ سے اچھا نہ لکھنے لگو۔ میرا بڑا بھائی کہتا تھا کہ مجھ سے کہ مجھے ڈر لگتا ہے I am afraid of you that you could write better than me in future۔ I am afraid of you that you could write better than me۔ اور میں نے صرف چند مضمون لکھے تھے، اس لیے جی جلتا تھا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رائٹر کم، بہت ہی کم، rarely she had written some article، therefore she was thinking that her brother is laughing at her۔ ان کے انتقال کے بعد نہ جانے کیوں مرنے والے کی چیزیں پیاری ہو گئی۔ جب میرا بھائی انتقال کر گیا تو میرے بھائی کی جو بھی چیزیں تھیں مجھے بہت اچھی لگنے لگی، ان کا ایک ایک لفظ چبھنے لگا، اور میں نے عمر میں پہلی دفعہ ان کی کتابیں دل لگا کر پڑھی۔ ان کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ میرے دل میں چبھتی تھی، پیوست ہوتی جاتی تھی، اور میں نے in my life only for the first time I read his books with my heart، means interestingly۔
دل لگا پڑھنے کی بھی خوب رہی، گویا دل لگانے کی بھی ضرورت تھی، دل خود بخود کھنچنے لگا۔ میں نے دل لگا کر پڑھا ایسے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی کتاب پڑھتے پڑھتے خود بخود دل لگنے ہی لگا، بلکہ میرا دل خود بخود اسی طرح اٹریکٹ ہونے لگا۔ اوفو! تو یہ کچھ لکھا ہے ان کی رولنے والی کتابوں میں، تو یہ سب باتیں these are written in his books۔ ایک ایک لفظ پر ان کی تصویر آنکھوں میں کھنچ جاتی تھی، اور پل بھر میں وہ غم اور دکھ میں ڈوبی ہوئی مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی آنکھیں، وہ اندوہ ناک سیاہ گھٹاؤں کی طرح مرجھائے ہوئے چہرے پر پڑے ہوئے گھنے بال کہ میں جب اپنے بھائی کی کتاب پڑھ رہی تھی تو ان کے ہر ایک سینٹنس پر، ہر ایک ورڈ پر میرے بھائی کی تصویر میرے آنکھوں میں آ جاتی تھی، اور ایک لمحے میں وہ دکھ اور پین میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ غم اور دکھ میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرانے کی کوشش کرتے تھے۔ غم اور دکھ میں ڈوبی ہوئی آنکھیں مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر کالا بادل کی طرح غمناک گھنے بال ہوتے تھے۔ وہ پیلی نیلاہٹ لیے ہوئے بلند پیشانی۔ ابھی میرے بھائی کی بات کر رہے ہیں کہ میرے بھائی کے اوپر چہرے پر پیلا تھا جو کہ ہلکا سا بلو ہو گیا تھا۔ نیلاہٹ کیا ہے؟ لائٹ بلوئش، ہائی فورہیڈ، پز مردہ عودے ہونٹ جن کے اندر قبل از وقت توڑے ہوئے ناہموار دانت، اور لاغر سوکھے ہاتھ، اور عورتوں جیسے نازک دواؤں میں بسی ہوئی لمبی انگلیوں والے ہاتھ، اور پھر ان ہاتھوں پر ورم آ گیا تھا۔ بتاتے ہیں کہ ان کے پیلے چہرے پر ہلکی سی نیلا پن آ گیا تھا، چہرے پر نہیں، پیشانی پر۔ میرے بھائی کی پیلے پیشانی پر ہلکا سا نیلا پن نظر آتا تھا، اور ان کے وقت سے پہلے جو دانت ٹوٹ گئے تھے، وہ وقت سے پہلے ٹوٹے ہوئے پز مردہ پرپل لپس، جو کہ کمزور سوکھے ہاتھ تھے، اور عورتوں کے جیسے نازک، اتنا نازک تھا جیسے کہ عورتوں کا ہاتھ نازک ہوتا ہے، اسی طرح ان کا ہاتھ بھی نازک ہو گیا تھا، اور ان کی انگلیاں اور دواؤں میں بسی ہوئی لمبی انگلیوں والے ہاتھ، اور پھر ان ہاتھوں پر ورم آ گیا تھا۔ میرے بھائی کے ہاتھ جو لمبی انگلیاں تھیں، اور اکثر وہ دواؤں میں رہا کرتی تھی وہ انگلیاں، لہٰذا وہ لمبی انگلیاں جو دواؤں میں رہتی تھی، وہ ہاتھ اور ان ہاتھوں پر ورم تھا۔ ٹھیک ہے؟ پتلی کھینچی جیسی ٹانگیں جن کے سر پر ورم جیسے سوجے ہوئے بدوضع پیر، جن کے دیکھنے کی ڈر کی وجہ سے ہم لوگ ان کے سرہانے ہی کی طرف جایا کرتے تھے، اور میرے بھائی کے ٹانگ جو تھی وہ ایک پتلی تھی، لمبی تھی، جیسے لگتا تھا کسی نے اس کو کھینچ کر لمبا کر دیا ہو، اور اس کے آخری حصے میں وہ موٹاپا تھا، یعنی سوج گیا تھا، اور اس موٹاپے کی وجہ سے ان کے پیر کا اسٹرکچر بیڈ ہو گیا تھا، رانگ ہو گیا تھا، آکورڈ نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا تھا۔ اس ڈر سے بچنے کے لیے ہم کبھی بھی ان کے لیگ سائڈ میں نہیں، بلکہ ہیڈ سائڈ میں، ہیڈنگ کی طرف اسٹینڈ اپ ہوا کرتے تھے، کھڑا ہوا کرتے تھے، اور سوکھے ہوئے پنجرے جیسے سینے پر دھونکنے کا شبہ ہوتا تھا، اور ہمارے بھائی کا جو چیسٹ تھا، وہ چیسٹ کیا تھا؟ ڈرائی ہو گیا تھا، یعنی اس کے اندر میٹ نہیں تھا،
میٹ نہیں ہونے کی وجہ سے اونلی ایک برڈ کیج نظر آ رہا تھا۔ اس برڈ کیج نے کیٹ کو دیکھنے کے حساب سے دیکھتے تھے تو بریتھ ان اور بریتھ آؤٹ کی وقت سانس لینے اور سانس چھوڑنے کے ٹائم میں سینہ ہلتا ڈولتا تھا، تو ہم کو ایسا ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ یہ ایک دھوکنی ہے۔ اوکے، کلیجے پر ہزاروں کپڑوں بنیانوں کی تہے، تو میرے بھائی کے سینے کے اوپر thousands of layers of inner wears and clothes تھے، اور ان سینوں میں ایسا پھڑکتا ہوا چلبلا دل، یا اللہ یہ شخص کیوں کر ہنستا تھا؟ معلوم ہوتا تھا کوئی بھوت ہے یا جن جو ہر خدائی طاقت سے کشتی لڑ رہا ہے۔ میرے بھائی کے سینے پر ہزاروں کپڑے اور بنیان تھی جو اس کے اندر یہ عظیم بخ چغتائی کیا نہیں بلکہ عظیم بخ چغتائی نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کے اندر ایک کیریکٹر تھا، اس کیریکٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اوکے، تو یہ عظیم بخ چغتائی کا کنڈیشن نہیں ہے، میں سوری چاہتا ہوں۔ اوکے، تو اس آدمی کے چیسٹ کے اوپر thousands of layers of clothes and inner wears تھے، and in that chest there were a fluttering heart، چلبلا مطلب کٹن ہارٹس مینس یا اللہ یہ شخص کیوں کر ہنستا تھا؟ معلوم ہوتا تھا کوئی بھوت یا جن جو ہر خدائی طاقت سے کشتی لڑ رہا ہے۔ یا خدا یہ شخص کیسے ہنستا ہے؟ ایسے جب یہ ہنستا ہے تو لگتا ہے جیسے کوئی بھوت یا جن ہنس رہا ہو جو ہر نیچرل پاور سے فائٹنگ کرتا ہے، ریسلنگ کر رہا ہے۔ نہیں مانتا مسکرائے جاتا ہے۔ خدا جبار و قہار چڑھ چڑھ کر کھانسی اور دمہ کا عذاب نازل کر رہا ہے۔ وہ اس کو کتنا بھی سمجھاؤ کہ مت ہنسو، پھر بھی وہ ہنستا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنا قہار اور جبار ہو گیا تھا کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر کفنگ اور استھما کا پنشمنٹ ہی واز گیونگ ہم، اور یہ دل کہے نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ کھانس بھی رہا ہے، کفنگ بھی کر رہا ہے، اور ایون دین ہی واز لافنگ وتھ ساؤنڈ۔ کون سا دنیا و دین کا دکھ تھا جو قدرت نے بچا رکھا تھا مگر پھر بھی نہ رلا سکا؟ جو بھی پین تھا وہ سب کے سب پین، سب پنشمنٹ اللہ تعالیٰ اس کو دیا، مگر پھر بھی وہ شخص ہنس رہا تھا اس پین کے ہونے کے باوجود۔ اس دکھ میں جلن، ہنستے نہیں ہنساتے رہنا کسی انسان کا کام نہیں۔ اس دکھ کی کنڈیشن میں وہ جلن جو ہے، پین ہے، وہ پین بھی ہے، اور ہنساتے رہنا، ہنستے نہیں پھر یعنی ہنسی نہیں آتا ہے پھر بھی ہنستے رہنا، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے بلکہ کسی اور کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ ماموں کہتے تھے زندہ لاش، میرے ماموں ان کو زندہ لاش کہتے تھے۔ خدایا اگر لاشیں بھی اس قدر جاندار، بے چین اور پھڑکنے والی ہوتی ہیں تو پھر دنیا ایک لاش کیوں نہیں بن جاتی؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر لاش ایسی ہوتی ہیں جو اس قدر اتنا مضبوط جان ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، پھڑکتی ہیں، چلبلا پن ہوتی ہے لاش کے اندر، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ پورے دنیا لاش ہی بن جائے تاکہ وہ جاندار تو رہے۔ میں ایک بہن کی حیثیت سے نہیں، ایک عورت بن کر ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی تو دل لرز اٹھتا تھا۔ بالکل یہ جو شخص ہے وہ عظیم بخ چغتائی ہی ہے۔ اوکے، تو یہ بہن کہتی ہے کہ جب میں اپنے بھائی کی طرف دیکھتی تھی تو ناٹ ایز اے سسٹر بٹ ایز اے وومن، ایز اے لیڈی۔ اوکے، میں جب ان کی طرف دیکھتی تھی تو بہن کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عورت کی حیثیت سے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی تھی، تب میرا دل لرز اٹھتا تھا۔ That time my heart was shivering۔ کس قدر ڈھیٹ تھا ان کا دل، میرے بھائی کا دل بہت ہی سخت تھا، اس میں کتنی جان تھی،
نہ جانے اس میں کتنا ہاؤ اسٹرانگر ہز سول واس، منہ پر گوشت نام کو نہ تھا، دیر واز نو دیر واز نو میٹ آن ہز فیس، مگر کچھ دن پہلے چہرے پر ورم آ جانے سے چہرہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ مگر کچھ دنوں پہلے میرے بھائی کے چہرے پر ورم آ گیا تھا۔ ورم مطلب کیا ہے؟ سوجن آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے بھائی کا چہرہ کچھ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ کن پٹی ابھر گئی تھی، کن پٹی بھی کچھ بڑی ہو گئی تھی۔ ابھرنا مطلب کیا ہے؟ فیٹ ہو جانا، فیٹ ہو گئی تھی۔ پچکے ہوئے گال دبیز ہو گئے تھے، جو میرے بھائی کا گال جو دب گیا تھا، ڈپریس ہو گیا تھا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ فیٹ ہو گیا تھا۔ ایک موت کی سی جلا چہرہ پر آئی تھی، جیسے موت کے ٹائم پہ ایک تجلی نظر آتی ہے چہرے پر، ویسے ہی تجلی، ایسے ہی روشن کیا ہے، رونق میرے بھائی کے چہرے پر نظر آ رہی تھی مجھے، اور رنگت میں کچھ عجیب طلسمی سبزی سی آ گئی تھی، اور میرے بھائی کے چہرے کی رنگت میں کچھ میجیکل گرینش نظر آ رہی تھی، جیسے حنوط کی ہوئی ممی، ایس ممیفائڈ ممیز۔ اوکے، مگر آنکھیں معلوم ہوتا تھا کسی بچے کی شریر آنکھیں، جو ذرا سی بات پر ناچ اٹھتی ہے۔ مگر جب میں اپنے بھائی کی آنکھ دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا جیسے اس کی آنکھ کسی نوٹی بوائز کی آنکھ ہے، جو on every small little matter he eyes dancing means eyes look here and there. اور پھر کبھی ان میں نوجوان لڑکوں کی سی شوخی جاگ اٹھتی تھی، کبھی کبھی وہ شریف بچوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا تھا، اور کبھی کبھی نوجوان ینگ بوائز کی طرح اس کے آنکھوں میں شوخی، چلبلاپن جاگ اٹھتی تھی، اور یہی آنکھیں کبھی دورے کی شدت سے گھبرا کر چیخ اٹھتی تھی، اور sometimes the same eyes was shouting out because of strong attack. ان کی صاف شفاف نیلی سطح گدلی زرد ہو جاتی، ان کی جو صاف کلین اور کلیئر بلو لیول was becoming muddy yellowish. زرد مینس یلو، تو گدلی زرد مطلب مڈی یلوئش، مڈی یلو، اوکے، مڈی یلو، اور بےکس ہاتھ لرزنے لگتے تھے، and helpless hands were shivering، سینہ پھٹنے پر آ جاتا، and heart's chest were close to break out۔ دورہ ختم ہوا کہ پھر وہی روشنی، پھر وہی رقص، پھر وہی چمک۔ when the attack was finishing, there were the same light, the same dance, and the same shine on his face, on his eyes. Okay? سمجھ گئے نا؟